ہے وہ میں سمجھتا ہوں یہ پاکستان کے تمام اسٹرالوجرز کو اس بات پہ توجہ دینی چاہیے. انہوں نے کہا کہ یہ جو ستاروں کے ساتھ کھیلنا ہوتا ہے نا، یہ جو پامسٹری کا علم ہے، یہ کوئی مذاق کی بات نہیں. اور لوگوں کی تو بات آپ چھوڑیں، خود سونیا گاندھی اتنی مایوس تھی کہ انہوں نے ٹیلی ویژن بند کر دیا کہ بابر کی جب رانا سانگا سے لڑائی ہوئی تو اس نے بڑی تاریخی فتح حاصل کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نئے سال کا آغاز ہو چکا ہے. آپ نے نئے سال کی مبارکبادیں وصول کی ہوں گی، مگر اس کے ساتھ ساتھ آپ کو میڈیا پہ بے شمار پیشین گوئیاں سننے کا موقع ملا ہوگا کہ پاکستان کے ساتھ 2021 میں کیا ہونے والا ہے، امریکہ کیا کرنے والا ہے، ایران کے ساتھ کیا ہوگا، انڈیا کیسے طوفان اٹھائے گا، چین دنیا پہ کیسے نئے طریقے سے حکمرانی کے خواب دیکھے گا. اس طرح کی بے شمار پیشین گوئیاں آپ قومی اور بین الاقوامی اخباروں میں دیکھتے ہیں، ان پہ یقین بھی کرتے ہیں اور اسے اکثر اوقات ایک انٹرٹینمنٹ کا حصہ سمجھ کے نظر انداز کر دیتے ہیں. لیکن سچی بات یہ ہے کہ یہ پیشین گوئیاں انسانوں پہ بہت زیادہ اثر انداز ہوتی ہیں، ان کی نفسیات پہ بہت زیادہ اثر انداز ہوتی ہیں. چند سال پہلے میں ایک اخبار کے ایڈیٹر کے پاس بیٹھا تھا، تو وہاں ایک بڑے معروف جو ہے وہ اسٹرالوجر تشریف لائے. انہوں نے یہ بتانا شروع کر دیا کہ سورج گرہن جو اگلے 2-1 دنوں میں ہونے والا ہے وہ پاکستان کے قسمت کو کیسے تبدیل کرے گا، حکومتی اراکین پہ اس کے کیا اثرات ہوں گے، اپوزیشن کیا کرے گی، کیسے طوفان اس ملک میں آنے والے ہیں. تو انہوں نے کافی ایک بہت بڑی ایک نحوست جو تھی اس سورج گرہن جو ہے اس کی بیان کر دی. تو جو ایڈیٹر صاحب تھے وہ تھوڑا سا یہ جانتے تھے کہ مجھے بھی تھوڑا سا شغف ہے ان علوم میں. تو انہوں نے کہا کہ آپ کا کیا خیال ہے ڈوگر صاحب اس کے متعلق یہ جو فرما رہے ہیں. تو میں نے ان صاحب سے پوچھا کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ نے اتنی پریڈکشن کر دی ہیں کہ سورج گرہن جو ہے اس کے یہی اثرات ہوں گے، میں بس یہ جاننا چاہتا ہوں کہ یہ سورج گرہن جو لگے گا یہ کس برج میں لگے گا. اچھا، اب یہ سوال ایک ایسا سوال تھا جس کا ایک ہی جواب ہو سکتا ہے، اس کا دوسرا کوئی جواب نہیں ہو سکتا. کیونکہ اگر آپ نے اسٹرالوجی کا علم پڑھا ہے تو آپ کو پتا ہے کہ مختلف جو برج ہوتے ہیں اور اس میں وہ مختلف جو پلانٹ ہیں وہ موو کرتے ہیں، تو وہ خاص جگہ پہ، اسی طرح سے سن جو ہے وہ خاص جگہ پہ ہوگا، خاص برج پہ ہوگا. تو آپ کو وہی بتانا پڑے گا، اس کا آپ کوئی جواب دوسرا نہیں دے سکتے. میری اس بات سے تھوڑے سے کنفیوز ہوئے، انہوں نے ادھر ادھر بات گھمانے کی کوشش کی. ہمارے اس محترم ایڈیٹر صاحب نے ان سے کہا نہیں ڈوگر صاحب کا سوال بڑا اسپیسیفک ہے تو آپ اس کا جواب دیں. تو وہ لاجواب ہو گئے. تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ آپ کوئی بھی بات کرنی ہے تو آپ کو کم از کم اس علم کا، جس کے علم کی بنیاد پہ آپ بات کر رہے ہیں، تو آپ کو اس کا علم ہونا چاہیے. اسی طرح سے میں دیکھتا ہوں کہ ایک ہمارے خاتون ہیں آج کل بڑی آ رہی ہیں ٹیلی ویژن پہ، تو میں حیران ہوتا ہوں، وہ ماشاءاللہ خوبصورت ہیں اور خاص طور پہ میک اپ کرنے کا ہنر تو ان کا کمال کا ہے. اگر وہ پارلر وغیرہ کھولتی تو میرا خیال ہے ان کے یہ اسٹرالوجی سے زیادہ کامیاب ہوتی. بہرحال وہ آ کے پریڈکشنز کرتی ہیں، لیکن جب وہ پریڈکشنز کرتی ہیں تو ایک بڑی بات کر رہی ہوتی ہیں کہ ستارے یہ کہتے ہیں، ستارے یہ کہتے ہیں، ستارے یہ کہتے ہیں. بھائی اگر آپ پامسٹری کا، اسٹرالوجی کا تھوڑا سا علم بھی جانتے ہو تو آپ کو پتا ہے کہ ان علوم میں ستارے نہیں ہوتے، ان میں سیارے ہوتے ہیں. ان میں سٹارز نہیں ہوتے، ان میں پلانٹس ہوتے ہیں، اور پلانٹس کی بنیاد پہ پیشین گوئی کی جاتی ہے. پامسٹری اور اسٹرالوجی جو ہے ان کے علوم کے متعلق مختلف بات کی جاتی ہے، اور بہت سے لوگ اس کو بہت زیادہ مانتے ہیں، بہت سے لوگ اس پہ بہت زیادہ اعتراض کرتے ہیں، بہت سے لوگ اس پہ تنقید کرتے ہیں، بہت سے لوگ اس پہ مذہبی طور پہ درست نہیں سمجھتے. یہ ایک رائے ہے، لیکن بہرحال یہ جو علوم ہیں ان کی ایک بیسس ہے، اور صدیوں سے لوگوں نے اپنے تجربات، مشاہدات کی بنیاد پہ ان علوم میں اضافہ کیا ہے اور ان میں پریڈکشنز کا ایک سسٹم بنایا ہے. یہ سسٹم کافی مشکل کام ہے. مثلا میں سمجھتا ہوں کہ اگر سپر کمپیوٹر بھی آپ کے پاس ہو پھر بھی آپ کو کچھ دیر لگے گی کسی بندے کے متعلق اسٹرالوجی کے حوالے سے پیشین گوئیاں کرتے ہوئے، کیونکہ ٹائم آف برتھ جو ہے وہاں آپ اس پوائنٹ پہ پہنچتے ہیں، پھر آپ کیلکولیشنز کرتے ہیں، پھر آپ چیزوں کو دیکھتے ہیں، تو پھر آپ کوئی نہ کوئی بات کرنے کی ایک صلاحیت رکھتے ہیں. جیسے آپ اچھا ڈاکٹر جو ہے وہ ای سی جی کی لائنیں دیکھ کے یہ پریڈکٹ کر سکتا ہے کہ دل کا حال کیا ہوگا. اسی طرح پامسٹ ہے، وہ ہاتھ کی لکیریں دیکھ کے پریڈکٹ کر دیتا ہے. لیکن ایک ہی لکیر جو ہے اس کا مختلف ہاتھوں پہ مختلف مطلب ہوتا ہے.
اسی طرح سے ہاتھ کا ٹمپریچر جو ہے وہ بھی لائنوں کی انٹرپریٹیشن تبدیل کر دیتا ہے. تو یہ اتنے نازک علوم ہیں اور اتنے یہ اس میں اتنی آپ کو عرق ریزی کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ میں حیران ہوتا ہوں کہ جب لوگ جو ہیں وہ کھڑے کھڑے جو ہے وہ پوری دنیا کا حال بیان کر دیتے ہیں اور نہ ان سے سوال کیا جاتا ہے اور نہ کوئی کو پوچھتا ہے کہ بھائی یہ تم کس بیسس پہ کرتے ہو. تو میں ایک تو اب جو میرے ناظرین ہیں میں ان سے یہ ضرور بات کہوں گا کہ جب بھی آپ کسی کو ہاتھ دکھائیں اور جب بھی آپ کسی سے حساب لگوائیں تو اسے یہ ضرور پوچھ لیں کہ وہ کس بیسس پہ کر رہا ہے. وہ اسٹرالوجی کی بیسس پہ کر رہا ہے تو اس نے آپ کا چارٹ کیسا بنایا ہے. اگر وہ آپ کے ہاتھ کی لکیروں کی بنیاد پہ کوئی پریڈکشن کر رہا ہے تو پھر وہ کون سی لکیریں جن کی بنیاد پہ وہ پریڈکشن کر رہا ہے. تو اس تاکہ آپ ایک اس میں رائے لے سکیں دوسرے لوگوں سے. کیونکہ بات یہ ہے کہ یہاں یہ علوم جو ہیں یہ ان سے لوگ فائدہ بھی اٹھاتے ہیں. وہاں در حقیقت یہ بہت بے یقینی پھیلانے کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں اور ہمارے ہاں یہ خاص طور پہ لوگوں کو بے یقینی پھیلانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ پچھلے زمانے میں جو سمجھدار عورتیں ہوا کرتی تھیں وہ اپنے شوہروں کو ہاتھ دکھانے سے منع کرتی تھیں کہ آپ ہاتھ مت دکھائیں. کیونکہ کہا یہ جاتا تھا کہ جو شخص بھی ہاتھ دکھاتا ہے اگر یہ کہہ دیا نجومی نے یا دست شناس نے کہ آپ کے ہاتھ پہ باہر کی لکیر ہے تو آدمی پاسپورٹ بنانا شروع کر دیتا تھا, باہر جانے کی کوشش شروع کر دیتا تھا. اسی طرح سے اگر کوئی یہ کہہ دیتا تھا کہ تمہاری دوسری شادی ہے تو وہ ادھر ادھر تانگ جھانک شروع کر دیتا تھا کہ کس خاتون سے شادی ہو جاتی ہے. تو دونوں صورتوں میں خاتون کے لیے جو ہے وہ ایک مسئلہ پیدا ہوتا تھا کہ اس لیے بہتر یہی تھا کہ شوہر جو ہے وہ ہاتھ نہ دکھائے تاکہ اس کے زندگی میں کوئی مسائل پیدا نہ ہو. در حقیقت ہم تاریخ میں بھی نظر ڈالتے ہیں تو یہ جو علوم ہیں یہ صدیوں پرانے ہیں. اس پہ پریڈکشنز لوگ اچھی درست بھی کرتے رہے ہیں, اس میں غلط بھی کرتے رہے ہیں, لیکن تاریخ میں بہت ان کا ایک ایسا معاملہ ہے کہ جس کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے. جو اس کے بابری ہے اس میں ضیاء الدین بابر نے لکھا ہے کہ ایسا ایک مسئلہ جو ہے وہ اس وقت پیش آیا جب وہ رانا سانگا کے ساتھ اس کی لڑائی ہوئی. 1526 میں اس نے ابراہیم لودھی کو شکست دے کے پانی پت میں یہاں ایک حکومت مغل سلطنت تو قائم کر دی تھی. بابر کا اصل جو امتحان اس کا ہوا وہ رانا سانگا کے ساتھ لڑائی تھی. تو رانا سانگا کے ساتھ لڑائی جب ہو رہی تھی تو وہ اتنا زیادہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ پریشر میں تھا, دباؤ میں تھا کہ بابر شراب نوشی کا بڑا عادی تھا. کہا جاتا ہے کہ اس نے کابل میں تو ایک باقاعدہ تالاب بنا رکھا تھا شراب کا اور مٹکوں وہاں سے شراب آیا بھی کرتی تھی. تو بابر جو ہے جب یہ پیش آیا وقت یعنی رانا سانگا کے ساتھ لڑائی کا تو اس نے پھر توبہ کی کہ میں آئندہ شراب کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا. اور پھر وہ جو چاندی کے برتن تھے وہ فروخت کر کے فقیروں میں تقسیم کیے گئے. اس کے ساتھ بے شمار اس کے ساتھی جو تھے انہوں نے بھی عہد کیا کہ ہم شراب نہیں پیئیں گے. لیکن اس میں جو تو اس کے بابری کے متعلق وہاں ایک نجومی ہوتے تھے, ایک اسٹرالوجر تھے, اس شریف ان کا نام تھا, جو اس نے تو اس کے بابری میں لکھا ہے. تو اس نے یہ ایک بات پھیلا دی کہ جو مریخ ہے وہ مغرب میں ہے تو یہ بڑا نحس ہے بابر کے لیے. تو اس سے بابر جو تھا وہ بڑا پریشان ہوا. بابر کے مطابق فوج میں بددلی پھیل گئی, وہ خود بھی پریشان تھا. لیکن تاریخ پڑھنے والے جانتے ہیں کہ بابر کی جب رانا سانگا سے لڑائی ہوئی تو اس نے بڑی تاریخی فتح حاصل کی. تو اس کے بعد اس نے بڑے وہ ناراض ہوا اس کے ساتھ, شریف کے ساتھ. لیکن چونکہ پرانا ایک تعلق تھا تو اس نے کوئی 1,00,000 روپیہ اس کو دیا اور اس کو کہا کہ اب تم نے میری سلطنت میں مجھے نظر نہیں آنا. تو اسی طرح کی ہمیں جو چیزیں ہیں ریسنٹ ہسٹری میں دیکھیں تو جب کہ پاکستان بن رہا تھا تو پاکستان جب بن رہا تھا تو ایک جو ہندو یہ جو لیڈر تھے ہم جانتے ہیں اس میں کچھ اس کا تذکرہ جو ہے ہمیں فریڈم ایٹ مڈ نائٹ جو کتاب ہے, جو بڑی معروف کتاب ہے ہمارے پارٹیشن پہ, اس میں ملتا ہے کہ ہندو اسٹرالوجر جو ہے کے پاس یہ گئے جو ہندو لیڈر تھے, انہوں نے کہا کہ بھئی یہ جو ہم نے 14 اگست جو ہے یہ ہماری آزادی کی تاریخ ہے, بھارت کی آزادی کی تاریخ ہے. تو انہوں نے حساب لگایا اور انہوں نے کہا نہیں یہ تو بڑا ظلم ہو جائے گا, یہ تو بڑا مسئلہ خراب ہو جائے گا. 14 اگست تو بڑا نحس دن ہے, یہ تو نہیں, آپ کو 14 اگست نہیں کرنا چاہیے, آپ کو 15 اگست جو ہے اس کو انڈیا کی آزادی کا دن جو ہے وہ منتخب کرنا چاہیے. تو وہ دوبارہ ماؤنٹ بیٹن کے پاس گئے اور انہوں نے کہا کہ نہیں ٹھیک ہے, اب انڈیا بڑا ملک ہے لیکن اور ہمیں پہلے آزاد ہونا چاہیے, لیکن اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان اپنی آزادی ایک دن پہلے کر لے اور ہماری آزادی کا جو دن ہے وہ بعد میں منایا جائے گا. تو اب قائد اعظم کو سے جب یہ کہا گیا تو انہوں نے کوئی وہ اس پہ اعتراض نہیں کیا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے, ہم 14 اگست کو اپنی آزادی کا دن منا لیتے ہیں. اور یہ 14 اگست کو جو آزادی کے دن منانے کا جو فیصلہ تھا یہ گویا
ہندو اسٹرالوجرس نے کیا تھا. لیکن ایک عجیب بات ہوئی، اور میں سمجھتا ہوں کہ معنی خیز بات ہوئی. وہ یہ ہوئی کہ 14 اگست کو جب پاکستان آزاد ہوا تو وہ 27ویں رمضان کی رات تھی، لیلۃ القدر کی رات تھی. وہ جو ہے وہ برکتوں والی رات تھی، اور وہ کہتے ہیں کہ وہ برکتیں جو ہیں پاکستان کے خلاف سازشیں بھی ہوتی ہیں، پاکستان کے خلاف مخالفت کے طوفان بھی اٹھتے ہیں، پاکستان کے خلاف معاملات جو ہیں وہ بڑی خرابی تک جاتے ہیں. لیکن جو برکت ہے پاکستان کے ساتھ وہ ابھی تک بھی اس کے ساتھ جاری و ساری ہے. اور پوری دنیا کے لوگ جو ہیں وہ پریڈکٹ کرتے ہیں کہ یہاں پہ یہ ہو جائے گا، یہاں پہ لوگ بھوک سے مر جائیں گے، یہاں پہ لوگوں کے ساتھ یہ ہونے والا ہے، اور پاکستان کے ساتھ یہ ہو جائے گا. یہ ایک طوفان سیاسی پنڈت بھی اٹھاتے ہیں، یہ ہمارے جو نجومی ہیں، نجوم کے ماہرین ہیں، علم دست شناسی کے ماہرین ہیں، وہ بھی پاکستان کے خلاف ایسے جو ہے وہ اٹھاتے رہتے ہیں، طوفان اٹھاتے رہتے ہیں، پریڈکشنز کرتے رہتے ہیں. لیکن اللہ کے فضل و کرم سے وہ پریڈکشنز جو ہیں وہ پورا ہونے سے انکار کر دیتی ہیں. پاکستان میں اب دیکھیں کہ آصف زرداری حکمران تھے تو پریڈکشن کی جاتی تھی کہ وہ چلے جائیں گے، لیکن انہوں نے اپنا جو مدت ہے وہ پوری کی. اس کے بعد نواز شریف کے خلاف بھی اسی طرح سے باتیں ہوتی رہیں. اب عمران خان صاحب کے خلاف بھی اسی طرح سے باتیں ہو رہی ہیں کہ ان کے یہ سال سخت ہے، ان کا یہ معاملہ ہے. لیکن کبھی یہ نہیں ہوا کہ کسی شخص نے یہ بتایا ہو کہ وہ جو یہ پریڈکشن کر رہا ہے، وہ جو یہ بات بیان کر رہا ہے، وہ کس علم کی بنیاد پہ کر رہا ہے. کون سی ایسی لائن ہے جس کے پہ وہ کہہ رہا ہے کہ عمران خان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے؟ کون سی وہ لائن ہے جس کے متعلق وہ کہہ رہا ہے کہ مریم نواز شریف جو ہے وہ پاکستانی سیاست میں کیا کردار ادا کریں گی؟ لیکن اس پہ پریڈکشنز بڑی ہو رہی ہیں. کتنے لوگ ہیں جنہیں یہ پتا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کا جو برتھ ٹائم ہے وہ کیا ہے؟ پچھلے دنوں میاں نواز شریف کی ڈیٹ آف برتھ کے متعلق بھی کنٹروورسی پیدا ہوئی. تو جب اگر آپ کے پاس صحیح انفارمیشن ہی نہیں ہے جو ان علوم کے لیے درکار ہے، تو پھر میں نہیں سمجھتا کہ کس طریقے سے آپ پریڈکشنز کر پائیں گے. اندرا گاندھی کے ایک جوشی سے، اور وہ ایک یوگا بھی سکھاتے تھے، دھریندرا برہمچاری ان کا نام تھا. تو پنڈت نہرو نے جو اپنی بیٹی سے ان کا تعارف کروایا تھا، پھر وہ اندرا گاندھی کے بہت قریب ہو گئے. بلکہ بعض لوگوں نے تو الزام بھی لگایا کہ اندرا گاندھی کے ساتھ ان کے کوئی جنسی تعلقات بھی تھے. انہیں انڈین راسپوٹین بھی کہا جاتا تھا. ان کی پروڈکشن بھی تھی. اندرا گاندھی بہت اکثر معاملات میں ان سے مشورہ لیتی تھی، لیکن وہ اندرا گاندھی کو کافی پریشان رکھتے تھے. اندرا گاندھی کو کبھی ایک خطرے کی خبر دیتے تھے تو کبھی دوسرے خطرے کی خبر دیتے تھے. ایک دفعہ اندرا گاندھی نے اپنے قریبی ساتھی سے کہا کہ مجھے راہ نے یہ اطلاع دی ہے کہ میرے خلاف کالا جادو کیا جا رہا ہے. تو لیکن ایسا نہیں تھا، یہ ان کے اسٹرالوجر نے خبر دی ہے، یہ راہ کی طرف سے ایسی کوئی خبر نہیں ہے. اسی طرح سے جب اندرا گاندھی نے گولڈن ٹیمپل پہ حملہ کیا تو انہوں نے اپنے اسٹرالوجر سے مشورہ کیا، تو اس نے کہا جی بالکل آپ کریں، آپ کو بالکل بہت بڑی فتح حاصل ہوگی. لیکن یہ جو فیصلہ تھا اندرا گاندھی کا، یہ اس کے قتل کی وجہ بنا. گولڈن ٹیمپل پہ اگر وہ حملہ نہ کرتی تو شاید وہ ان کے ساتھ یہ واقعہ پیش نہ آتا. جو انڈین تاریخ جو ہے وہ تھوڑا سا مختلف ہوتی، بلکہ خاصی مختلف ہوتی. تو جب یہ اندرا گاندھی قتل ہو گئی تو راجیو گاندھی پرائم منسٹر بنے، تو انہوں نے اس جو برہمچاری صاحب تھے ان کا پرائم منسٹر ہاؤس میں داخلے پہ پابندی لگا دی. جو ٹیلی ویژن پہ، سرکاری ٹیلی ویژن پہ ان کے ویکلی پروگرام چلا کرتے تھے وہ بند کر دیے. پھر جو ان کے آشرم جو تھے ان کو بڑی سرکاری گرانٹ ملا کرتی تھی، وہ اندرا گاندھی ان کی بہت فین تھی تو وہ انہوں نے بند کر دی. تو خود یہ جو اسٹرالوجر تھے یہ اتنے امیر ہو گئے تھے اور ان کا اتنا حلقہ احباب اتنا وسیع ہو چکا تھا کہ یہ بہت سے جو قومی اور سیاسی معاملات پہ اثر انداز ہوتے تھے، اور انہوں نے بے پناہ دولت بنائی تھی. اتنی دولت بنائی تھی، ان کا اپنا ایک جہاز تھا. لیکن وہ جہاز جو تھا وہ بھی پھر وہ پریڈکٹ نہیں کر پائے، اور وہ بھی جموں میں بالکل اس کا کریش کر گیا اور وہ ہلاک ہو گئے. راجیو گاندھی کے بعد سونیا گاندھی جو ہے وہ کانگریس کا جو اختیار ہے ان کے ہاتھ میں آیا. انہوں نے براہ راست الیکشن تو نہیں لڑا، نہ انہوں نے پرائم منسٹر بننے کی کوشش کی، لیکن بہرحال وہ کانگریس کو لیڈ کر رہی تھی. تو 2004 میں جب وہ کانگریس نے الیکشن لڑا تو اس وقت ایک صاحب تھے جنہوں نے مسز کلنٹن کا ہاتھ دیکھا تھا اور اس کی وجہ سے بڑی شہرت حاصل کی تھی. انہوں نے ایک پریڈکشن کی تھی کہ یہ جو بھارتیہ جنتا پارٹی ہے یہ بہت بھاری تعداد میں کامیابی حاصل کرے گی. اور اس کے علاوہ کچھ دوسرے لوگوں نے بھی مل کے ایک اس طرح کی کمپین چلائی تھی کہ بھارتیہ جنتا پارٹی جو ہے وہ بہت کامیابی حاصل کرنے والی ہے. کیونکہ بھارتیہ جنتا پارٹی کے ہندوؤں میں بہت زیادہ جو کٹر ہندو ہیں اور جو مذہبی ہندو ہیں ان میں بہت زیادہ ایک اثر و رسوخ ہے، ان کی خواہشات تھیں کہ بھارتیہ جنتا پارٹی جو ہے وہ کامیابی حاصل کرے. تو گویا ایک اسٹرالوجرز نے مل کے، نجومیوں نے مل کے انڈیا میں یہ
ایک فضا بنا دی تھی کہ جس میں اور لوگوں کی تو بات آپ چھوڑیں، خود سونیا گاندھی اتنی مایوس تھی کہ انہوں نے ٹیلی ویژن بند کر دیا، لیکن حیرت انگیز طور پہ بھارتیہ جنتا پارٹی کو شکست ہوئی اور کانگریس کو کامیابی ہوئی۔ تو بات یہ ہے کہ قومی معاملات میں، سیاسی معاملات میں اسٹرالوجرز کا جو رول ہے یا ذرا تھوڑا سا غور کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن میڈیا جو ہے وہ اس طرح سے چیزوں کو نہیں دیکھتا، اس کو صرف سنسنی خیز خبروں کی ضرورت ہوتی ہے، اس کو سرخیوں کی ضرورت ہوتی ہے، اس کو مسالے کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن اس سے آپ کی قوم کے ساتھ کیا ہوتا ہے اس پہ وہ غور کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اب میں تھوڑی سی بات، ہمارے جو دوست ہیں جو پریڈکشنز کرتے ہیں اسٹرالوجی کی بنیاد پہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم اسٹرالوجی کی بنیاد پہ کر رہے ہیں، دس شناسی کی بنیاد پہ کر رہے ہیں، تو میں ان سے ایک بات کرنا چاہوں گا اور وہ بڑی اہم بات ہے۔ وہ ایک ہندو ہیں، جے وی رامن، انہوں نے کتابیں بھی لکھی ہیں اور بہت بڑے اسٹرالوجر ہیں، ان کا کوئی ان کے علم میں کوئی کلام نہیں ہے، آپ ان کے نتائج سے اختلاف کر سکتے ہیں۔ سیکنڈ ورلڈ وار کی انہوں نے پریڈکشنز کی تھی، انڈیا کے بہت انہوں نے پریڈکشنز کی، لیکن ان کی پریڈکشن جو ہے علم کی بیس پہ ہوتی تھی، وہ بالکل ایک لاجک دیتے تھے کہ یہ واقعہ اگر پیش آ رہا ہے تو اس کا نتیجہ یہ وہ کس طریقے سے انہوں نے اس کا کیا ہے۔ تو وہ ایک بات بیان کرتے ہیں اور وہ بڑی اہم بات ہے، میں سمجھتا ہوں یہ پاکستان کے تمام اسٹرالوجرز کو اس بات پہ توجہ دینی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو ستاروں کے ساتھ کھیلنا ہوتا ہے نا، یہ جو پالمسٹری کا علم ہے، یہ کوئی مذاق کی بات نہیں ہے۔ جو لوگ اس کو پریکٹس کرتے ہیں وہ خود ان کی زندگیاں ذاتی المیوں کا شکار ہو جاتی ہیں، ان کی جو اپنی زندگیوں میں ٹریجڈیز آ جاتی ہیں۔ اس لیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو بھی لوگ روحانیت سے وابستہ رہے ہیں سب کانٹیننٹ میں، وہ ایک لنگر کا اہتمام ضرور کرتے تھے، ان کے ہاں لنگر ضرور چلتا تھا۔ لنگر ان کی زندگیوں کو محفوظ رکھتا ہے تھا ان سارے معاملات کے ساتھ۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ مذاق میں بھی جن لوگوں کے پاس صحیح علم ہے وہ تو ہے، لیکن جن کے پاس غلط علم بھی ہے، اگر وہ اس کو غلط طریقے سے استعمال کر رہے ہیں تو گویا اللہ کی مخلوق کو گمراہ کر رہے ہیں، اور جو لوگ اللہ کی مخلوق کو گمراہ کریں اللہ انہیں معاف نہیں کرتا، اللہ انہیں کسی نہ کسی سے سزا دیتا ہے، اور یہ سزا اکثر صورتوں میں ان کی اپنی ذاتی زندگیوں میں آتی ہے۔ میں ان سے کہوں کہ وہ ایک دفعہ غور کریں کہ یہ علم جو ہے، یہ جس علم کو وہ پریکٹس کر رہے ہیں، یہ ان کی ذاتی زندگیوں کو کیسے تبدیل کر رہا ہے، ذاتی زندگیوں میں خوشحالی کیوں نہیں لے کے آ رہا، ذاتی زندگیوں میں ان کے معاملات ٹھیک کیوں نہیں ہو رہے۔ یہ بالکل گریبان میں بھی جھانکنا چاہیے۔ میں بالکل ایک وارننگ جو ہے وہ ایک بہت جو بڑا ہندو اسٹرالوجر ہے اس کے حوالے سے دے رہا ہوں کہ خدارہ پیسے کمانے کی خاطر لوگوں میں بے یقینی مت پھیلائیں۔ علم جو ہے وہ نور ہوتا ہے، وہ یقین دیتا ہے، وہ بے یقینی نہیں دیتا۔ وہ ہمارے جو پرانے بزرگ تھے وہ خوابوں کی جب تعبیر کرتے تھے تو خوابوں کی اچھی تعبیر کرتے تھے، اور وہ ہدایت بھی کرتے تھے کہ خوابوں کی اچھی تعبیر کیا کریں، لوگوں کو زندگی گزارنے کا حوصلہ دیں، ان میں بے یقینی مت بانٹے۔ یہ بے یقینی جو ہے یہ خود آپ کی زندگی ہلا کر رکھ دے گی۔